وہ 4 عورتیں کون سی ہیں جن کے بچے خود ان کی غلطی اور نادانی کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پاتے؟ جی ہاں، کیا آپ جانتے ہیں کچھ عورتیں اپنی حرکتوں اور اپنے چال چلن سے خود اپنے بچوں کے کامیابی کے دروازے بند کر دیتی ہے، پھر ساری زندگی روتی پھرتی ہیں کہ میرے بچے ہمیشہ پریشانی اور مصیبت میں کیوں رہتے ہیں، میرے بچے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو آج اسی مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے والے ہیں، آپ توجہ کے ساتھ پورا ویڈیو سنیں، آپ کو فائدہ ہو تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ دیکھیے، ماں کی گود بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے، پہلی اسکول ہے، یہیں سے بچوں کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ بچوں کا دماغ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس پر وہی نظر آئے گا جو اس پر لکھا جائے گا۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ آپ کے بچے وہ نہیں سیکھیں گے جو آپ کہتے ہو، جو آپ بولتے ہو، بلکہ آپ کے بچے وہ سیکھیں گے جو آپ کرتے ہو۔ یعنی بچے ماں باپ والدین کی شب و روز کے جو کام کاج ہوتے ہیں، ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر جتنا زیادہ سیکھتے ہیں اتنا بولنے سے وہ نہیں سیکھتے۔ اس لیے ماں باپ کو، پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی غلطی نہ کرے کہ جن کی وجہ سے بچوں کی لائف پر برا ایفیکٹ پڑے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں وہ 4 عورتیں کون سی ہیں۔ نمبر 1، رشتے توڑنے والی عورت، یعنی وہ عورت جو ہر بات پر لڑائی جھگڑا کرے، خاندان اور برادری میں بگاڑ پیدا کرے، سسرال اور میکے والوں کے رشتوں کو جوڑنے کے بجائے توڑتی پھرے اور آس پڑوس کے لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنے میں کسی طرح کی کوئی کسر نہ چھوڑے، تو ایسی عورت کا گھر چین و سکون سے خالی ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں رشتے توڑے جاتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، اور ایسے گھروں کے بچے جھگڑالو بنتے ہیں، لڑائی کرنے والے بنتے ہیں، اور آگے چل کر رشتوں کو توڑنے والے بنتے ہیں۔ اس لیے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا اور رشتوں کو نہیں توڑنا چاہیے۔ نمبر 2، بے پردہ اور بے حیا عورت، یعنی وہ عورت جو خود پردہ نہ کرے، خود شرم و حیا کو باقی نہ رکھے، تو پھر اس گھر کی جو بچیاں ہوتی ہے وہ اسی ماحول میں پروان چڑھتی ہے۔ پھر آگے چل کر اس بے پردگی کی وجہ سے عصمت دری اور ریپ کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ خود بھی پردہ کرے، شرم و حیا کو باقی رکھے، اور اپنی بچیوں کو بھی پردہ کرنے کی تاکید کرے، اور انہیں سمجھائے کہ پردہ، حجاب یہ ایک عورت کے لیے زیور ہے، کوئی پریشانی اور کسی طرح کی دقت والی چیز نہیں ہے۔ نمبر 3، اپنی زبان میں زہر رکھنے والی عورت، یعنی وہ عورت جو ہر وقت جھوٹ بولے، تانے دے، گالم گلوچ کرے، شکوے شکایت کرے۔ یاد رکھیے، ایسی عورت کے گھر سے چین و سکون اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت وہاں سے ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان سب چیزوں کا اثر بچوں کے دماغ پر پڑتا ہے۔ پھر بچے بھی جھوٹ بولنے والے بن جاتے ہیں، تانا دینے والے بن جاتے ہیں، گالم گلوچ کرنے والے بن جاتے ہیں، اور شکوے شکایت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ پھر آگے چل کر بچوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے گھر کے اندر جھوٹ، گالم گلوچ، تانے اور شکوے شکایت کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تاکہ بچے بھی ان سب غلط چیزوں سے بچ کر کامیابی کے راستے کو اختیار کرنے والے بنیں۔ نمبر 4، اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت، یعنی وہ عورت جو اپنے شوہر کی بات نہ مانے، اپنے شوہر کی عزت نہ کرے، اپنے شوہر کو تکلیف پہنچائے، تو ایسی عورت کے گھر سے بھی چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اس گھر کے بچے اس طرح کا ماحول دیکھ کر ان کے دماغ پر غلط اثر پڑتا ہے۔ وہ ماں جب اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو بچوں کے اندر بھی بڑوں کی بے ادبی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بڑوں کی نافرمانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح بچے بھی نافرمان اور بے ادب بن جاتے ہیں۔ اس لیے پیاری بہنوں، آپ کو چاہیے کہ آپ رشتوں کو جوڑنے والی بنے، رشتوں کو نبھانے والی بنے، اور پردے اور حجاب کرنے والی بنے، پردے کو اپنا زیور بنانے والی بنے، اور اپنی زبان کو جھوٹ سے، گالم گلوچ سے، تانوں سے بچانے والی بنے، اور اپنے شوہر کی فرما بردار بنے، اپنے شوہر کی عزت کرنے والی بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی، اپنی بچوں کی صحیح تربیت کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔